میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا تھا، بیٹے کی جدائی کی وجہ سے میرا جب جگر کٹا تو مجھے ہوش نہیں رہا، میں آپ کے سامنے بول بیٹھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے خاتون، اے مائی، اصل بات تو یہ ہے پہنچے، صدمہ آئے، جب کوئی پریشانی آئے اس وقت تو صبر کر۔ اللہ پر بعد میں تو روتے روتے آنسوں پر آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، روتے روتے خود آدمی اللہ پر اپنی پریشانی کو کم کر لیتا ہے۔ بعد میں صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صبر تو یہ ہے کہ مومن کی طبیعت یہ ہو، جب مالک ازمانا چاہے مومن یہ سمجھے کہ جنت میں اللہ کا بند کرنے اس کو پتہ نہیں کیا لوگ آپ کیا سنتے ہیں، قرآن کا یہ تقاضا ہے۔ نہیں جا رہے تو اسپیکر کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، میں نہیں منہ رکھوں گا اس کو، اب نیچے کر دیں اس کو۔ آواز کا بہ جانا اسپیکر کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے کہ میں پاک لوگ اس کے اوپر منہ رکھوں اور وہ بولتا رہا۔ کیوں بھائی آپ توجہ کریں، بس جس طرح کر رہا ہے آواز آ رہی ہے، اللہ کو ضائع کر رہا ہے۔ جس آدمی نے دن میں 2-3 پروگرام روز کر رہے ہو وہ اس کے اوپر منہ رکھے اس کا گلا باقی رہ جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ صحت دے دے، اللہ تندرستی دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کیا سنا رہا ہوں بھائی آپ کو؟ تو آپ میں صبر ہے، تھوڑی دیر صبر کر کے بیٹھے نا۔ اگر کوئی چیز ہدایات کی دینی ہے تو میرے بعد والے ساتھ کو تو دے دیں۔ کیا بات سنا رہا ہوں؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً اللہ تعالیٰ نے فرمایا حوصلہ رکھنے والے، صبر کرنے والے، ثابت قدمی سے رہنے والوں کے لیے مالک کریم نے جنت میں ایسے پیارے پیارے بہشت کے باغات میں تکیے بنائے گئے، ریشمی لباس بنائے گئے، پھر اللہ نے ان کے لیے رہائش جیسی بنائی ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بلند و بالا غرفے بنائے گئے، کئی کی بلڈنگوں والے محل بنائے گئے، پھر ایسی لفٹیں بنائی ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی ہے، ایسا احترام بنائے ہے، 70 حوریں ان کے استقبال کے لیے، ان کی رفاقت کے لیے بنائی ہے۔ پھر مالک نے تو انتظام کیا ہے، تم گھبراؤ نہیں، دنیا میں اگر یہ دعا کرتے رہو اللہ جب تک زندگی بخشی ہے اسلام پہ بخش دے، جب دنیا سے جانا ہو تو شہادت و ایمان کی موت نصیب فرما دے۔ پھر دیکھنا اس میں لذت بھی دیکھ لینا، مالک کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ نعرہ تکبیر، گزشتہ رات ایک نبی نے صاحب کے ساتھ میرا بیان تھا، اس نبی نے میک کے اوپر ایسے رکھ کے آواز ٹکا کے لگایا، پھر کوئلے اٹھ گئے۔ ہوا یہ کہ بعد والے سارے جلسے والے بیچارے پریشان کہنے لگے حافظ جی نے جو ہے نا اسپیکر چلا دیا۔ اب ہوتا تو یہ ہے کہ آپ اگر منہ ادھر رکھ کے میں بولوں نا تو آپ کے کان کے احترامت نہ رہے، آواز سمجھ نہ آئے، آپ میرے اوپر ایک
کہ روزانہ اللہ کے فضل سے بیان کرتا ہوں، سب کچھ پتا ہے، لیکن آپ توجہ سے سنیں، مقصود ہے کہ پیار سے آپ کو بات یاد ہوتا ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، فرمایا اللہ تعالی نے صبر کرنے والوں کے لیے ایسے پیارے غرفے، ایسے پیاری اللہ تعالی نے مقام بلند و بالا بنائے گئے جن میں اللہ نے انتظام بھی کیے گئے، اہتمام بھی کیے گئے۔ وہ کن لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، آخرت کی تکلیفوں سے پاک صاف ہو کر جاتے ہیں۔ وہ دنیا سے جاتے ہوئے بتا کر جاتے ہیں منزل ملی، مراد ملی، سب کچھ ملا جنہیں تیرا نقشہ ملا۔ اے پیارے محمدی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تیری فرما برداری مل جائے، تیری دامداری مل جائے، دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہے، پر آخرت کی مستقل تکلیفوں کے اندر رہنا بہت مشکل ہے۔ جو دنیا میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالی فرماتا ہے میرے لیے تکلیفیں دی گئی، آیا ہے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے، خبر ہے، پیغام ہے، خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو صابرین ہیں۔ وہ صبر کس طرح کرتے ہیں، ان کی زندگی کس طرح ہوتی ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صبر تو اس بات کا نام ہے، معلوم بھی ہو جائے کہ دکھ ہو چکا ہے پھر بھی صبر کر لے کرنے والا۔ کس طرح؟ صبر کرنے والے سینہ کو بھی نہیں کرتے، صبر کرنے والے آہو فوا نہیں کرتے، صبر کرنے والے جہالت کی باتیں نہیں بناتے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں جہالت کی ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ آدمی اپنی قوم پہ فخر کرے، دوسری چیز ہے کہ دوسرے کی قوم کو بالکل گھٹیا اور نکارا سمجھے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ لسانی تعصبات، یہ قومی تعصبات، یہ جہالت کی پیداوار ہے۔ اللہ اکبر، ہو جائے گا یہاں تک۔ یہ ہے کیا؟ سارے تعصب۔ اور آگے کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی ستاروں کے ذریعے بارش مانگے۔ پھر چوتھی بات کیا ہے؟ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جہالت والے بین کریں، آوازیں نکالے، آہو
ہمیشہ صابر و شاکر ہوتا ہے. مالک دیکھنا چاہتا ہے تم میں سچے مجاہد کون ہے, تم میں اصلی مجاہد کون ہے. اصلی مجاہد اس طرح ہوتے ہیں جو بدلہ بھی لے سکتے ہو پھر بھی اپنے مخالف کو معاف کر دیں. اصلی مجاہد تو اس طرح ہوتی ہے وَلَمَّا فرمایا تھا, اور اگر پوری دنیا میں سارا حسن کسی کے پاس ہے تو وہ آمنہ کلام محمد رسول اللہ ہے, جس کے پاس دنیا کا نصف حسن تھا. دیکھنا یوسف علیہ السلام کتنی پیارا بردبار صابر و شاکر ہے. اللہ اللہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, پہلے اللہ پر تانے دیے, پہلے اللہ پر اس طرح جناب دبکی اور جھٹکے دیے, باتیں سنائی, اللہ پر صدمات تکلیفیں زبان سے دی, پھر اللہ پر قمیض کو اتار لیا. پھر قمیض اتارنے کے بعد سب نے مل کر ایک ساتھ کنویں میں دھکا دے دیا. جب اللہ کا پیارا رسول یوسف علیہ السلام پہنچا, کہاں پہنچا, ربی کیجئے تیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. فرمایا جب اللہ نے اس کو اقتدار دے دیا, مصر کا سربراہ بنا دیا, کس کو, جس کے مارنے کے منصوبے اپنوں نے کیے. جب اس کے پاس اقتدار آیا, اس نے دیکھا کہ میرے قاتل جو میرے بھائی منصوبے بنا رہے تھے وہ تو خالی غلے کی گندم کی بوریاں اٹھا کر گندم لینے آ رہے. آتے ہی اس نے پہچان لیا, دیکھو شاکر کون ہے, صابر کون ہے, پرتگار کون ہے, متحمل مزاج کون ہے. اللہ اللہ ہوتا یہ ہے غریب پہچان لیتا ہے, امیر کے اندر پہچان نہیں ہوتی. عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اقتدار والا نہیں پہچانتا, رعایا پہچان لیتی ہے. یہ غریب کہتا رہتا ہے یار چودھری کو یاد ہے میرا کلاس فیل ہوئے, وہ پرائمری سکول کٹھے پڑھتے سی, کرنا چھاٹے کوئی گل کرنا, پھر وہ کہتے ساڈے گھروں لسی نہیں نہ جانتا, کیوں ٹھیک ہے نا, وہ ساڈے گھروں چودھری لسی نہیں نہ جانتا, وہ کہتا یہ گلا نہیں کریں گیا, ہوں میں افیسر بن گیا. کیوں بھائی بڑا پہچان لے تو کمال تو اس بات کی ہے. یہ ڈرامہ کاسی بند کرو, ٹھیک ہے, اللہ آپ کو ظاہر کرے. ہاں بھی میری طرف توجہ کرو. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کے کس طرح طریقے بتائے ہیں, قرآن کس طرح بتا رہا ہے. اللہ اللہ میں سکھا رہا ہوں لوگوں, بھائیوں, ساتھیوں, اگر کوئی بڑا پہچان لے سبحان تو بات تو تب بنتی ہے. اگر کوئی بڑا پہچان لے تو بات تو تب بنتی ہے. اللہ اللہ دیکھنا چھوٹا تو ہمیشہ یاد ہی رکھتا ہے. اب یہاں یہ ہے کہ جو غریب ہے وہ نہیں پہچان سکے, امیر نے پہچان لیا ہے. آتے ہی ان میں پوچھا گئے کیا گندم تو تمہیں مل سکتی ہے. یہ قرآن سمجھا رہا ہے بے صبری کرنے والے, لڑنے جھگڑنے والے, ان کے گھر کا آٹا ختم ہو جاتا ہے, ان کے گھر کی گندم پوری نہیں ہوتی. جھگڑو جتنی لڑنا ہے, لڑو جتنی لڑنا ہے, یہ قرآن گواہی دے رہا ہے.
اگر تمہارے اندر ناچاکی رہی تو پھر دیکھنا وہ رسول اور رسول کے پوتے اور رسول کے بیٹے اور رسول کے پوتے اللہ پر کریم ابن الکریم بڑی عزت والے باپ کی عزت والے کو اللہ پر باپ کے بیٹے اور عزت والے باپ کے پوتے، لیکن ان کے گھر کا گندم اور آٹا۔ اب اسلام بتا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو آدمی لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو ان کی جسمانی صحت صحیح نہیں رہتی، دوسرا ان کے مال میں برکت نہیں رہتی۔ جسمانی صحت یہ ہوئی سوچتے سوچتے بلڈ پریشر کے مریض بن گئے، ادھر مقدمہ چلے ادھر اور چلا دیا، پھر اللہ پر ذہنی مریض بن گئے، دماغی مریض، پھر دل کے دورے پڑ گئے، پھر ہوا یہ کہ اللہ پر سوچتے سوچتے شوگر آ گئی، سوچتے سوچتے کوئی اور مرد بیماری ہوئی، پھر سوچتے سوچتے شریان پٹی دنیا سے کود کر گئے۔ معلوم ہوتا ہے اور دنیا میں جھگڑنے والوں اور لڑنے والوں دلے تو وہ ہے جو بدلہ بھی لے سکتا ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ دیکھو مثال، اب یہ کنگال ہو کر آئے کہتے بادشاہ میں صدقہ ہی دے دے، پر وہ بردبار دیتا ہے کتنے بھائی ہو؟ کہتے ہمارے اور بھی دو بھائی، کہتے ان کو لے آؤ تو پھر تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ کہتے ایک بھائی کو کہیں جائے ہو گیا ہے، ایک باقی ہے، اچھا اس ایک کو لے آؤ، جب دوسرے کو لے آئے گندم میں زیادہ دی، گفتگو بھی کر دی اور ساتھ ہی بتا دیا وہ تمہارا اور بھائی کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ تو اللہ پر ابھی پریشان ہونے لگے، یہ پوچھنے لگے اللہ پر ہم کا یوسف تو ہی یوسف ہے؟ کہنے لگا ہاں کانا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں۔ اب پہچان لیا کس نے جس کے پاس اقتدار ہے۔ کہنے لگا اچھا یارو سنو میری صبر کے پیمانے کو دیکھ لو، میں اس طرح دنیا والوں کو سبق دے رہا ہوں۔ آج کے بعد تمہارا کوئی محاسبہ نہیں، آج کے بعد تمہارے سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ وہ دنیا کی انتقامی زندگی بسر کرنے والوں دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کے رسول کریم نے بھی یہی سبق سکھایا ہے۔ جو اللہ پر مکہ میں داخل ہوا، جب آپ نے مکہ فتح کر لیا، فرمایا جو ہمارے پاس آیا وہ بھی اس کو بھی معافی ہے، جو ہمارے بڑے دشمن کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی ہم نے معافی دے دی۔ آؤ دیکھو اسلام کیا سکھاتا ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَلَمَنْ، میں چاہتا ہوں کچھ آپ بھی یاد کرتے جائیں کہ کیا کچھ یاد کیا ہے۔ روزانہ گھروں میں لڑائیاں ہیں، روزانہ جھگڑے ہیں، بھائی بھائی کا جھگڑا، اللہ پر بہن بھائی کی لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے اندر حوصلہ آ جائے خود ہم ٹھیک ہو جائیں۔ نئے لوگ ویسے ہیں اللہ کے فضل سے جماعت میں داخل ہو رہے ہیں، جتنی لوگ پہلے جماعت میں ہیں یہی اگر صحیح ہو جائے تو پوری دنیا ان کو دیکھ کر خود صحیح ہو جائے، لیکن ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بے حوصلی اور نا اتفاقی ان لوگوں میں ہے جو اپنے آپ کو تقوی کا ڈپو سمجھتے ہیں۔ ہم جناب بس ہم وہ عجیب دنیا میں کسی ایک کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ آؤ دیکھ لو یہ آئے گئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو ثابت قدم رہا، صبر کیا، استقامت و جرت کا بہا رہا، پھر کیا کیا وَغَفَرَ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ فرمایا عزم و ہمت کے دو کام ہیں۔ کیسے کام ہے؟ دو کام ہیں۔ کتنے کام ہیں؟ دو کام ہیں۔ ہمت و دلیری، بہادری اور شجاعت کے دو کام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تکلیف پہنچے تو آدمی صبر کرے، صبر کرنا اللہ کی تقدیر میں شامل
آئی ہے، تو نے صبر کر کے دکھایا ہے، میرے بندے انعام تو تیرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز بھی تیرے لیے، عظمت بھی تیرے لیے۔ کیسی؟ فرمایا مالک نے دنیا والوں کو سمجھایا، لمن عزم الامور، عزم کے کام دو ہیں، ایک صبر کرنا، دوسرا درگزر کرنا، معاف کر دینا، بخش دینا، معاف کر دینا۔ جب تم بندوں کو معاف نہیں کرتے، اپنی جماعتی کو معاف نہیں کرتے، اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتے، تم اپنے عزیز کو معاف نہیں کرتے، تم اپنے اللہ پر مخالف مسلمان کو معاف نہیں کرتے، تو مالک تجھے کیسے معاف کرے گا؟ تم بندوں پہ رحم سیکھو، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں اعزاز سے نوازا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں عظمت سے نوازا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اعزاز دیا جائے گا۔ صبر کی تلقین کرو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز بھی پڑھ پیارے محبوب، صبر بھی کر۔ صبر کس طرح کرنا ہے؟ آؤ دیکھ لو، صبر کی مثالیں سناؤں تو کس طرح کی سناؤں؟ آیا باپ آنے والا آ کے کہنے لگا، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ تیرا کیا خیال ہے؟ لگتے جگر نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، کلیجے کا ٹکڑا، پیارے لگتے جگر، رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، ہاتھ میرا ہے، چھری میری ہے، گردن تیری ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حوصلے والا بیٹا کہتا ہے، بردبار حلیم بیٹا کہتا ہے، سبحان۔ وہ تحمل و حوصلے والا کہتا ہے، بابا تمہارا باپ اللہ کی طرف سے وہی ہے، تو اللہ کا رسول ہے، تیرا باپ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، بس اس طرح ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، سجدہ کی دونی بابا جی اللہ پر دیکھو، دیکھنے والے نے کیا کہا؟ یہ اللہ پر فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو نہیں دیکھ سکتا کس طرح صبر کرنے والے نے صبر و ہمت سے کام لیا ہے، کس طرح دنیا والوں کو سمجھایا کہ اور دنیا میں جینے والوں، زندگی بسر کرنے والوں، دیکھنا ہے تو دیکھ لو، ان صابرین کو دیکھ لو، ان شاکرین کو دیکھ لو، ان ہمت کرنے والوں کو دیکھ لو جن کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتوں کو دیکھ لو، ایک کہنے والا کہتا ہے، اے آسیہ اگر تو اللہ پر میری گھر کی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کرے گی، جان لے بدن وچ میرا تو چلے گی، وچ حیاتی ساری کرب دی مرے گی، کسے چلانا تینوں نہیں۔ حوصلہ والی کہندی ہے مائی کی کہندی ہے، اللہ اکبر
ونجني من القوم الظالمين. وہ اللہ والی اتنا دلیر ہے، تو مرد ہے، خان ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، پر دیکھ لے وہ خاتون ہے، مائی ہے، کتنی حوصلہ ہے. کہتی ہے اللہ پر کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے آسیہ نے میں شرک کماؤنا دکھ بچاؤ تیرا غصہ بچاؤنا. کہتی ہو فرعون، کہتی ہے آسیہ نہیں میں شرک کماؤنا دکھ بچاؤ تیرا غصہ بچاؤنا. اس جان دی لوڑ مینوں نہیں، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ والیاں دی تو منزل، اللہ والوں کی تو منزل یہی ہوتی ہے. اللہ پر کیا منزل ہوتی ہے کہ اللہ والے تو اس طرح ہوتے ہیں وطن چھوڑا، وطن وطن چھوڑا، امن چھوڑا، چمن چھوڑا، ہماری بات جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا یار. وطن چھوڑا، امن چھوڑا، چمن چھوڑا، ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا یار. یہ اپنے ہیں تو چھوڑے گئے، یہ رشتے ہیں تو توڑے گئے. تیری توحید کا دامن، تیرے قرآن کا دامن ہم نے بھی نہیں چھوڑا یار. ہمارے تنگ رہنے سے ہے کچھ نہ صورتہ ہوتی، ہمارے تنگ رہنے سے یہ دنیا کی تنگی کچھ نہیں، آخرت کی نجات مل جائے. دیکھنا دیکھنا تابوت خوش ہوتا ہے، ہوتا رہے، پر ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عزم یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں تکلیف آئے تو آدمی اللہ پر صبر کر کے کیا کرے؟ استعینوا استعینوا، اللہ سے مدد طلب کرے. کس طرح؟ دعا کے ذریعے. پھر کیا کرے؟ پھر صبر ثابت قدم رہے گا، ڈٹ کر رہے. والصلاۃ، نماز پڑھتا رہے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ اکبر. وہ لوگ کیا قرآن کو سمجھتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کیا حالات ہیں؟ میں نے کہا ہے اس کو 10 دن دیے، ہمیں 10 منٹ دے دو ذرا ابراج میں. میں بتاتا ہوں فلسفہ شہادت کیا ہے. میں سناؤں گا اللہ کے فضل سے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے اور نواسہ رسول کس کا عظمت والے تھے. اور ان کا حال یہ ہے کہ ان لوگوں کو 10 دن دیے ہیں اور اتنی اخراجات جن کے لیے کیے ہیں. کیا مسلمانوں نے رمضان شریف میں عبادت تو کی تھی؟ عبادت تو عبادت گاہ میں ہوتی ہے، ملازم میں تو نہیں ہوتی. ہمارے لیے تو اتنی انتظام نہیں کیے. عیدین بھی پڑھائی گئی ہے اور بھی مذہبی معاملات ہوتے ہیں. یہ بدامنی کیوں آتی ہے؟ جب شرک و بدعت آئے، جب رسومات آئیں. یہ بدامنی کیوں آتی ہے؟ جب خرافات آئیں، جب بے دینی آئے. اللہ اکبر. جب اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں تیار کی جائیں. اب دیکھو وہ دورے سنائے گئے جن کا سننا بھی گناہ ہے، اور ہمیں کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. آؤ دیکھو وہ کیا ہے. پٹتے پٹتے مر گئے، گل وچ جنا دے پٹ پئی. پھر بھائی کہتے سریکی بھی سنانا کیوں بھائی؟ سمجھ آتی آپ گئی. پٹتے پٹتے مر گئے، گل وچ جنا دے پٹ پئی. سیدنا حسین دے قاتلاں دی ہر طرف تھی چٹ
گئی تھی چٹ گئی، پھر کیا دورے زمانہ، پھر کیا دورے زمانہ، چور پہرے دار سمجھنا ہے تو میں کہتے سمجھنا اللہ۔ ہاں بھائی سنو بھائی، میں جو سنا رہا ہوں، پھر کیا دورے زمانہ، چور پہرے دار، پورتی جھوٹتی منڈی دے وچ ہن خال تھے غمخار، الٹی ڈنگا چل گئی ارمان یہ خط جنا تحریر کیتے شان اطمینان دے، پھر سو ہوا لالچ دے وچ یک لخت وعدے تو ہٹے، اللہ تعالی نے دنیا والوں کو بتایا وہ لوگ دیکھ لو کہ وہی تو لوگ ہیں جو قتل کرنے والے تھے، ہماری سرزمین تو مکہ ہے، مدینہ ہے، وہاں تو اللہ پر اہل بیت اور وارث رسول کو پورا تحفظ حاصل ہے، سرزمین بھی انہیں کی، سب کچھ برآمد بھی ان سے، اور وہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ پر، اللہ تعالی نے دنیا والوں کو بتایا حق اپنا جتی اپنی تک دعایا خدائے بنوایا خدائے، اللہ نے بنوا دیا ہے کہ دنیا والوں دیکھو وہ تو وہ ہے، مومن کا جینا عبادت کے ساتھ، مومن کا جینا اللہ تعالی کی عبادت کے ساتھ، مومن کا دنیا سے چلنا شہادت کے ساتھ، مومن اللہ موت مانگتا نہیں، موت سے ڈرتا بھی نہیں، مومن سے موت ڈرتی ہے۔ کس طرح ڈرتی ہے؟ مالک نے فرمایا مومن تو ایسا شجاع، ایسا دلیر ہوتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ان کو تو ایسی حیات جامع دام مل چکی ہے، رونے والی تو کوئی بات نہیں، شہادت تو سعادت ہے، شہادت اعزاز ہے، شہادت ترائے امتیاز ہے، یہ عجیب بات ہے۔ غم کرنے والوں نے اس طرح غم کیا کہ کسی دکان کرائے کی کے اوپر دیگ نہیں ملتی، کہاں گئی یہ غم کرنے والے لے گئے، دودھ نہیں ملتا غم کرنے والے لے گئے، بکرے چھترے گوشت نہیں ملتا وہ کمائے غم کرنے والے کھا گئے، عجیب غم ہے، سب کچھ ہضم بھی ہو گیا اور کہا ہمیں غم ہے، یہ تو غم ہے بھائی تمہاری خوشی اللہ نہ دکھائے، غم کیسا غم ہے؟ وہ دیکھو ساری جگہ خالی ہوئی ہے کہ نہیں، شربت خالی، دودھ بھی پی گئے، اپنا باپ مرے، اپنا باپ مرے جس کے مرنے کی کوشش بیٹی لوگ خود کرتے ہیں، بابا مرے گا تو چودھری بنے گے، زمین بیچیں گے نا، جائیداد نام ہوگی نا، وہ اگر باپ مر جائے تو کہتے ہیں ہمارا چھپر ٹوٹ گیا ہے، اب کچھ نہیں کھایا پیا جاتا، اب کہتے ہیں غم کے دن ہیں، کس طرح غم کے دن ہے، سب کچھ کھا گئے، یہ بھی غم ہے، یہ عجیب غم ہے، کیسا بھی غم ہے، جبکہ محبوب کریم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، وہ لوگوں نام محرم کا روزہ رکھو، 10ویں کے ایک روزے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک سال آنے والے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جب ایک بدعت ایجاد ہوتی ہے تو سنت کا خاتمہ پہلے کر کے آتی ہے، پھر عقیدے کی تباہی دیکھو، مولانا بزرگ عالم دین تو یہ معاذ فرماتے تھے حدیث بھی سناؤ، حضرت ان کو حدیث سناؤ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، کیوں بھائی سمجھاؤ ان کو، روزے کے مقابلہ میں
اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، کہنے لگا فلاں جگہ پہ میں نے جانور ذبح کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ فرمایا وہاں کوئی قبر تو نہیں ہے یا غیر اللہ کی رسمیں تو نہیں ہوتی وہاں کوئی غیر اللہ کے نام؟ فرمایا کچھ نہیں. فرمایا اگر وہاں کچھ نہیں تو آپ ذبح کر سکتے ہیں، اگر کچھ ہے تو ذبح نہیں کر. پھر ایک اور حدیث، دو آدمی سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے ایک چیک پوسٹ پہ پہنچتے ہیں. وہ چیک پوسٹ والے کہتے ہیں پہلے نذرانہ دے دو غیر اللہ کے نام کا، پھر جانے دیں. مسافروں کو لوٹنے والے اللہ دیکھو کیسے ہوتے ہیں. کہنے لگے دے دو کچھ، وہ کہنے لگے ہم تو مسافر ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. کہنے لگے جان ختم کرا بیٹھو گے. ایک کہنے لگا جان بھی اللہ کے نام کی ہے تو کیا ہوا؟ پھر ایک نے کہا چلو جان بچ جائے. اس نے کیا کیا؟ مکھی پکڑی اور ڈال جان بچا لی. دوسرے نے کہا مکھی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کے لیے نذرانہ دینا جائز نہیں ہے. تو اللہ پر اس کو شہید کر دیا گیا. سرکار دو عالم نے بتایا، محبوب کبریا نے سمجھایا کہ وہ لوگوں ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے بہشت میں چلا گیا. اللہ پر ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم رسید ہو گیا. جس نے غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا چڑھایا وہ جہنم میں چلا گیا. جس نے اللہ کے لیے سب کچھ لٹایا وہ بہشت میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتایا کہ وہ دنیا میں جینے والوں، مومن کا جینا اللہ تعالیٰ کی رضا اور عبادت کے لیے ہے. مومن دنیا سے اللہ پر جاتا ہے تو شہادت کے لیے زندگی بسر کرتا ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ کریم ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ پر پیارے محبوب کریم فرماتے جب مومن کو شہادت آتی ہے زمین پہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اس کے تمام زندگی کے گناہ اور غلطیاں پہلے معاف ہو جاتی ہیں. جب شہادت آتی ہے شہید اس دنیا سے جب جاتا ہے تو مالک پوچھتا ہے تیری تجھے اجازت ہے، کچھ خواہش کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے؟ یہ کہتا ہے میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے جس طرح تیرے راستے میں کٹیل کر آیا ہوں، اللہ پر صابر و شاکر بن کر آیا ہوں، جس طرح تیرے راستہ میں شہید ہو کر آیا ہوں اسی طرح پھر بھیجا جاؤں، پھر اللہ پر شہید ہو کر آؤں، پھر بھیجا جاؤں. اللہ پر دیکھو یہ شہادت ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نام پہ کٹے جانے والے لوگوں کو دیکھنے والے بہشت میں حیران ہو کر کہیں گے کاش کہ ہمیں بھی کیسیوں سے دنیا میں کاٹا جاتا، لیکن آج ہمیں یہ اعزاز مل جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ. اللہ سے خاص دعا کرو اللہ ہمارے وطن پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اللہ ہمیں اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ملت نصیب فرما، خلوصیت نصیب فرما. اے الہ العالمین ہم سب کو اپنا اپنے محبوب کا سچا پکا دعویدار بنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلا. اہل بیت کی اللہ سچی محبت نصیب فرما. اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین کا اکرام نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اب میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے معزز مکرم مہمان محترم حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی کو کہ وہ کرسی خطابت پر تشریف لے آئیں. ان کے خطاب سے قبل
کچھ اعلانات ہیں۔ 1 جنوری کا خطبہ جمعۃ المبارک جامعہ مسجد اللہ والی الیاس پارک میں حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب وہ ارشاد فرمائیں گے، اور اسی دن نماز مغرب کے بعد حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب غلام محمد آباد بازار نمبر 2 مین بازار نمبر 2 میں وہ انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد درس قرآن مجید ارشاد فرمائیں گے۔ اور یہ تربیتی نشست جامعہ مسجد حمدی اہل حدیث 3 جنوری کو، جس میں حضرت مولانا صلاح الدین یوسف صاحب اور محترم حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب وہ تربیتی نشست میں شرکت فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دروازوں میں بیٹھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ دروازے کھولیں، اندر حضرت ہے اور آنے جانے کی وجہ سے یہ خطیب حضرات بھی پریشان ہوتے ہیں۔ دروازوں میں بیٹھنے والے میرے بزرگ دوست میرے بھائی جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ دروازے کھول دیں، یہ کھڑکیاں بھی کھول دیں، اور یہ آنا جانا جو ہے اس کو بند رکھیں۔ معزز مہمانوں کی عزت کیجیے، ان کے احباب میں یہ آنا جانا جو ہے وہ پریشان کرتا ہے، اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دروازے کھول دیں اور آنا جانا بند رکھیں۔ سبھی دوست دل جلی کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ہماری جماعت کے بیانات خطیب ہر دل عظیم حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظ اللہ تعالی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ابھی چند لمحات کے بعد ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ سبھی دوست پیار اور محبت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ میں جامعہ سلفیہ کے طالب علم محمد جعفر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ محمد جعفر اور فضیلت الشیخ کے خطاب سے قبل میں اپنی اسی جامعہ مسجد البیان محمدی اہل حدیث کے خطیب محقق اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد سعید صاحب چریوٹی کو خطبہ صدارت کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے چند منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا حافظ سعید چریوٹی صاحب۔ حضرات آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب تو آپ کے سامنے تشریف فرمائی ہے، ان کا خطاب ابھی ہونے والا ہے، اور یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ کافی عرصہ سے اس کانفرنس کی یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جو علماء کرام بلائے جاتے ہیں یہ ان کی بڑی شفقت ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں۔ ان کے خطاب کے بعد حضرت مولانا سید سلطان شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی خطاب ہوگا، تو آپ ابھی سے خطاب شروع ہو گئے ہیں، تو حضرت قاری صاحب کے خطاب کے بعد ان کا بھی خطاب ہوگا۔ آپ ذرا آرام سے تشریف رکھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی